اچھا پھر یہ ہوا کہ جب وہ ان کی یہ دینی تعلیم مکمل ہوگی تو انہوں نے اسلامیات ایم اے اسلامیات کا داخلہ بھیجا. الحمدللہ پوری یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ کیا, گولڈ میڈل لیا. اس وقت ناممکن تھا کہ کوئی پرائیویٹ لڑکا جو ہے وہ ٹاپ کر دے. پھر انہوں نے عربی کا امتحان دیا, سینٹرل ٹریننگ کا. پہلے یہاں پہ بچھا نورپور میں ایک اسکول تھا, پرائمری اسکول, وہاں پہ ان کی ملازمت شروع ہو گئی. غازی صاحب نے یہ عالم کورس مکمل کرنے کے بعد, فارغ التحصیل ہونے کے بعد, اس کے بعد انہوں نے پھر عصری تعلیم کی طرف دوبارہ آ گئے. جی وہ بھی اس وقت یہ مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھا یا مولانا عبدالرؤف صاحب کے پاس پڑھا. اس وقت آپ میٹرک کر چکے, میٹرک کے بعد جی وہاں ایف اے کے بعد گئے. جی اور پھر وہ جو عصری تعلیم تھی وہ بھی دیکھیں ایم اے اسلامیات تھا, ایم اے عربی تھا, وہ بھی یہی تھا. تو انہوں نے عربی کا جب دیا ایگزام دیا تو ایک دن وہاں لاہور میں بیٹھے تھے لائبریری میں, تو انہوں نے بات کی فقہ جو ہے نا یہ مشکل مضمون ہے, اگر یہ فقہ کا میرا یہ پیپر جو ہے نا یہ صحیح ہوگا تو میں انشاءاللہ عربی میں بھی یونیورسٹی ٹاپ کروں گا. اور پڑھائی بہت زیادہ, محنت بہت زیادہ کرتے تھے, یعنی 18 گھنٹے یہ نمازوں کے علاوہ کھانے کے علاوہ یہ پڑھتے تھے. تو جس دن صبح فقہ کا پیپر تھا, آپ کہتے ہیں نا اللہ پاک پھر مدد بھی کرتے ہیں, جو محنتی ہے محنت کرتا ہے اللہ پاک اس میں مدد کرتے ہیں. تو یہ رات کو سو گئے, صبح پیپر تھا, رات کو خواب میں دیکھا کہ امتحان شروع ہو گیا. سپرنٹینڈنٹ نے کوشچن پیپر دیا, سوالیہ پیپر وہ میرے سامنے رکھا ہے, اور میں نے دیکھا کہ یہ 10 سوال جو ہے نا اس میں اس پیپر میں ہیں. اتنے میں میری جاگ آ گئی. کہتے ہیں میں نے دوبارہ وہ لالٹین روشن کی اور وہ 10 سوال میں نے پھر سے نئے سرے سے ازبر کی. کہتے ہیں جب صبح میں امتحان میں گیا جب کوشچن پیپر ملا تو وہی کوشچن پیپر تھا جو رات کو مجھے دکھایا گیا. تو پھر انہوں نے عربی میں بھی الحمدللہ یونیورسٹی ٹاپ. تو یہ اب پھر اس دوران کیا ہوا, جب نورپور میں تھے تو وہاں کے ایک علماء کا خاندان تھا, تو ان کے بچے جو ہیں وہ اسکول میں پڑھتے تھے. تو ہمارے ایک وہاں کے بڑے معزز تھے قاضی محمد رشید صاحب, وہ آئے اپنے ایک بیٹے محمد امین کی یعنی کیفیت پوچھنے کے لیے تعلیمی. تو والد صاحب نے بتایا کہ یہ ایسے ایسے پڑھ رہے ہیں یہ ہے. تو وہ پوچھا جو ہے نا قاضی محمد رشید صاحب نے کہ وہ سنے یہاں پہ کوئی ایسا لڑکا بھی ہے جو ہندو مت سے جس نے اسلام قبول کیا ہے. تو بتایا کہ جی میں ہی ہوں. تو وہ گھر گئے, دوسرے دن پھر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی منگنی وغیرہ یہ شادی انہوں نے کہا ابھی تو نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے بیوی سے مشورہ کیا ہے, تو اگر آپ چاہیں تو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں. تو والد صاحب کے لیے حیرانگی تھی. آج بھی ہم معاشرے میں دیکھ لیں کوئی اسلام قبول کرے کوئی ہندو, تو کیا ہم اسے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ مشکل فیصلہ ہوگا. صاحب یہ جو پروفیسر صاحب یہ جو غازی صاحب کا نام غازی احمد رکھا, یہ انہوں نے خود تجویز کیا ہے یا؟ جی نہیں, یہ بھی مولانا عبدالرؤف صاحب نے, چونکہ یہ اللہ پاک ان کی زندگی بچا کے لے آئے تھے کشمیر سے, تو اس نسبت سے ان کا نام انہوں نے غازی احمد رکھا. تو پروفیسر صاحب اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت کے جو صدر تھے, صدر پاکستان رفیق صاحب نے انہیں کو ایوارڈ بھی دیا تھا. جی وہ تو بہت بعد میں نا, وہ تو یعنی بعد میں ہوا کہ انہیں ان کی اسلامی خدمات کے یعنی اس میں کیفیت میں اس وجہ سے انہیں جو ہے وہ ستارہ امتیاز دیا گیا. اور پھر یہ چلے گئے سینٹرل ٹریننگ کالج لاہور. پھر اس دوران انہوں نے یہ دونوں ایم اے کیے, اور پھر وہاں سے پھر چلے گئے یہ پنجاب یونیورسٹی, وہاں جا کے انہوں نے پڑھایا. تو اس دوران پھر یہ ہوا کہ یہاں پہ بچھال کالج بن گیا, گورنمنٹ کالج بچھال کلام. یہاں سیٹھ عباس صاحب جنہوں نے بنوایا, تو یہ ان کے والد صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو یہ بار بار پھر وہاں تشریف لے جاتے تھے کہ آپ اپنے کالج بن گیا چونکہ آپ یہاں آ جائیں. تو بہت مشکل فیصلہ تھا لاہور چھوڑ کے یعنی بچھال کلام آنا, لیکن والد صاحب یہاں تشریف لائے الحمدللہ. پھر اسی کالج میں پڑھایا, اور آج جو ہے علاقے میں بڑے بڑے افسران جو ہیں الحمدللہ وہ ان کے شاگرد رہے. اور ہم یعنی پڑھانے میں بھی انہوں نے ایک بات کا خصوصی اہتمام رکھا کہ کہیں رزق حرام جو ہے نا وہ میرے پیسے میں شامل نہ ہو جائے. اس لیے وقت سے پہلے کالج پہنچنا, یونیورسٹی پہنچنا, اور پھر پورا وقت دینا, نہایت محنت اور توجہ سے بچوں کو پڑھانا, اور پھر صرف پڑھانا ہی نہیں ان کی تربیت جو ہے اس کی طرف بھی ان کا خصوصی رجحان رہا. لیکن جو ہی اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئے
تو پھر انہوں نے کسی کی مدد جو ہے نا پھر مزید قبول نہیں کی. یہ خودداری بہت زیادہ تھی اللہ پاک کے احسان سے، اور مسلمان ہے ہی خوددار. انہوں نے کبھی کسی کے ایسے نہیں. اب مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہ اب وفات سے پہلے ایک دفعہ ایک بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ کھاریاں سے تشریف لائے، تو بڑے بھائی جو ہیں اس وقت کرنل طاہر جمیل وہ بھی کھاریاں میں پوسٹڈ تھے. بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ میں نہیں آپ کے والد صاحب کو ملنے جانا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں ساتھ ہوں. انہوں نے کہا نہیں میں خود جاؤں گا. تو بریگیڈیئر صاحب جب آئے تو جب جانے لگے تو انہوں نے جیب میں سے کچھ رقم 10-20 ہزار 25 ہزار کی نکالی اور والد صاحب سے یہ کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. والد صاحب نے کہا کہ میری ضرورت کے لیے اللہ پاک نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں. اچھا جیسے انسان تکلفاً انکار کرتا ہے، انہوں نے سمجھا شاید ایسا انکار ہے. انہوں نے دوبارہ کہا، دوبارہ انہوں نے انکار کیا. تیسری بار کہا تو انہوں نے کہا کہ معذرت ہے مجھے آپ بار بار نہ کہیں. تو وہ بریگیڈیئر صاحب جب واپس گئے کھاریاں تو انہوں نے بھائی صاحب سے کہا کہ بھائی میں نے بڑے بڑے لوگوں سے میں ملا ہوں، لیکن یوں پیسے گھر میں پیسے آئے یہ اور ایک دے رہے لوگ ہدیہ دے رہے لیکن پھر بھی اسے قبول نہیں کیا. حالانکہ جائز تھا لیکن پھر بھی اسے قبول نہیں کیا. اور اللہ پاک نے ہمیشہ یقین مانے، اللہ پاک نے ہمیشہ کبھی ایسے نہیں ہوگی کسی کے سامنے انہیں ہاتھ پھیلانے پڑے ہوں، بلکہ ان کی فطرت دینے کی فطرت تھی، لینے کی فطرت تھی نہیں. ظلم و ستم سے کہ سب برداشت کر کے بہن بھائی چھوڑ گئے، ماں باپ چھوڑ گئے اکیلا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمت نہیں آ رہی اور خوددار بنے. الحمدللہ الحمدللہ. پھر جو میں نے جیسے پہلے تذکرہ کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کو خصوصی محبت تھی. ایک مرتبہ یہ اپنے جنہوں نے یہ جگہ ڈونیٹ کی ملک اسحاق صاحب، وہ اور بڑے بھائی ڈاکٹر طاہر جمیل اور میں، ہم ابا جان کے ساتھ ہم لوگ سرگودا گئے. وہاں ابا جان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک مجذوب ہیں جو یہاں پہ سرگودا میں، تو فرمانے لگے کہ چلیں اچھا ہے جا کے ملتے ہیں ان سے. تو ان سے جا کے ملے، انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا والد صاحب کے ساتھ. جی مجذوب بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا اور کتنی دیر ان کے چہرے کو ایسے دیکھتے رہے. اور والد صاحب اپنے ٹائم کے بڑے پابند تھے، یعنی جہاں جانا وقت سے جانا پھر وقت سے فارغ ہوئے. والد صاحب نے ان سے کہا کہ اب ہمیں اجازت دیں. انہوں نے کہا نہیں، حلوہ بنے گا، حلوہ پکے گا، آپ کھائیں گے تب آپ جائیں گے. اچھا مصور صاحب میرا خیال میں غالباً یہ واقعہ میں نے ایک دفعہ مولانا عطا اللہ بدیاوی صاحب کی زبان سے سنا، اس مجذوب کا شاید وہی ہوگا. تو اچھا، اور انہوں نے ابا جان کو اپنے پاس لٹا لیا عملاً، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کہا آپ یہاں لیٹ جائیں، خود بھی ساتھ وہ لیٹ گئے. اور پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ غازی احمد، اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے آپ پہ بہت بڑا احسان کیا کہ ایمان کی دولت آپ کو اللہ پاک نے نصیب فرمائی. تو اب آپ یہ کریں کہ شکرانے کے طور پہ نبی پاک علیہ السلام پہ درود شریف پڑھا کریں. تو ابا نے پوچھا کہ کتنا پڑھوں؟ انہوں نے کہا کہ 3 کروڑ مرتبہ. تو ابا نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں پڑھوں گا. جب باہر نکلے اجازت لے کے وہاں سے، تو ملک اسحاق صاحب نے کہا کہ یہ تو غازی صاحب بہت بڑی تعداد ہے، 3 کروڑ مرتبہ. ابا نے کہا نہیں، احسانات زیادہ ہیں، تعداد کم ہے. فارغ التحصیل ہونے کے بعد غازی احمد 1948 میں مڈل سکول نورپور جہلم میں سرکاری طور پر استاد مقرر ہو گئے. نورپور سے غازی احمد کا تبادلہ بچال کلان سکول میں کر دیا گیا. سیٹھ غلام عباس کی محنت سے بچال کلان کالج کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کی منظوری گورنر پنجاب نے دی. سیٹھ غلام عباس کے بار بار اصرار پر غازی احمد نے سرگودا یونیورسٹی کو الوداع کہا اور 1 نومبر 1963 گورنمنٹ انٹر کالج بچال کلاں میں اپنے فرائض سر انجام دینے لگے. 1963 سے لے کر 1984 تک کالج میں اپنی خدمات پیش کی. 1984 میں آپ کالج سے پرنسپل کے عہدے سے ریٹائر ہو گئے. ریٹائرمنٹ کے بعد علاقہ کے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے 1985 میں غازی احمد نے اپنے گھر کے قریب تہذیب الاطفال کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس میں دینی اور دنیاوی تعلیم سے بچوں کو پیاس کو بجھانے لگے. 2010 تک غازی احمد اس ادارے کی سرپرستی کرتے رہے اور اس ادارے کے پڑھے ہوئے بچے آج بھی بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر فائز ہیں.